الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ انسان کو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بندہ اللہ کے پاس سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ 3 دن انسان کی زندگی کے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن شیطان بچے کو مس کرتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ کاش کہ اس دن کوئی نیک آدمی قریب ہو جو ایک کان میں اذان دے اور دوسرے میں اقامت سنائے اور بچے کو تحنیک ڈالے تاکہ اس کے اثرات اس بچے کے اندر زندگی بھر رہیں۔ دوسرا، وہ دن جب انسان اس دنیا سے فوت ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس دن بھی کوئی نیک آدمی ہمارے پاس ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کرے اور دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں اللہ یاد کروائے۔ اور تیسرا، وہ دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، قیامت کا دن۔ یہ 3 دن ہر بندے کی زندگی میں بڑے اہم ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ تذکرہ ایسا ہے تو اس میں سے جو تیسرا دن ہے وہ سب سے اہم ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن بہت دہشت ہوگی، بہت خوف ہوگا، انبیاء بھی کانپتے ہوں گے۔ تو ہم جیسے عام انسانوں کا اس دن کیا حال ہوگا؟ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس دن عرش کے سائے میں بیٹھنے والوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کا دل چاہیں گے، اے میرے بندے تو کیا لے کے آیا ہے میرے پاس، مجھے اپنا دل دکھاؤ۔ آج ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس لیے کوئی ملنے آئے تو گھر والا سویا ہوا تو اٹھتے ہی سب سے پہلے چہرہ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے۔ بھئی کیوں منہ دھو رہے ہو؟ اور یہ مہمان ملنے آئے ہیں، میں نے ان کے سامنے جانا ہے۔ تو لوگ جس چہرے کو دیکھتے ہیں اسے ہم دن میں کئی مرتبہ دھوتے ہیں، اور جس چہرے کو پروردگار نے دیکھنا ہے اس دل کو ہمیں دھونے کی فرصت نہیں ہوتی۔ بھئی مراقبہ کرتے ہو جی، فرصت نہیں ملتی، کیا کریں؟ ہر عورت گھر کے اندر 2 گھنٹے 3 گھنٹے گھر کی صفائی میں خرچ کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، برتن صاف کرتی ہے، فرنیچر صاف کرتی ہے، گھر کو خوب صاف ستھرا کر کے رکھتی ہے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو تو وہ جواب دے گی کہ اگر گھر میں گندگی ہوگی تو پھر خامن مجھ سے ناراض ہوگا۔ بھئی اگر اس دنیا کے گھر کے اندر گندگی ہو خامن ناراض ہوتا ہے، اگر دل کے گھر کے اندر گندگی ہوگی تو اللہ رب العزت بھی تو ناراض ہوں گے۔ اس لیے دل کے گھر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہوتا ہے پورے جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ یعنی دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ دل کی بیماریاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں۔
بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں۔ دل کا مریض قابل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض ہو۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب کے سب دل کے مریض بنے پھرتے ہیں۔ یہ دل اللہ نے بنایا تھا اپنی محبت کے لیے، اس لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے ما جعل اللہ لبشر لقلبین من جوفی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو کسی زندہ کی، وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ شریعت نے تصویر کو پسند نہیں کیا، ہاں کوئی مقصد ہو، ضرورت ہو تو بنوائی جا سکتی ہے، جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی بنوانا ہے، ورنہ فن کے طور پہ تصویریں بنانا اس کی شریعت نے اجازت۔ آپ کی سب محبتیں دل سے نکال دیجیے۔ دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیت اللہ کو بتوں سے خالی کروا دیا تھا۔ یہ ہمارا دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس دل کو بھی بتوں سے خالی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو غیر سے خالی کر لے گا، اس کے دل پر اللہ کی رحمت کی نظر اٹھے گی۔ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر سنا تو بہت پسند کیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اے اللہ میں نے ہر تمنا کو دل سے رخصت کر دیا، اب دل میں کوئی تمنا نہیں بچی، اب جب کہ دل خالی ہو گیا، خلوت ہو گئی، اے محبوب اس دل میں آپ آ جائیے۔ اس لیے قلب عبداللہ کو عرش اللہ کہا گیا ہے کہ بندے کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جیسے عرش کے اوپر اللہ کی تجلیات آتی ہیں، اسی طرح انسان کے قلب کے اوپر بھی اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ یہ انسان کا دل اگر سنور جائے تو بڑا قیمتی، یہ چھوٹا لیکن ہے سونے کا ٹوٹا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شعر فرمایا، علیہ ثیاب لو یباع جمیعها، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو کوئی بیچے تو کوئی ایک درہم کے بدلے یہ کپڑے نہ خریدے، اتنے معمولی ہیں، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک ایسا انسان ہے کہ اس کی قیمت اگر ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانے دینے لگے تو ادا نہ کر سکے۔ اور یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے خطبے میں، مغل بادشاہوں تمہارے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، قیمتی سونے چاندی کے زیورات سے بھرے پڑے ہیں، مگر ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم اپنے سارے خزانے اکٹھے کر کے لے آؤ، اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دل سنور جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں ایسا قیمتی ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی منتقی عثمانی رحمۃ اللہ برکاتہ فرماتے ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں پر سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے،
یعنی اللہ کو دل میں بسا لینا یہ دل ہی کا کام ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. آپ دیکھیے کوہ طور کے اوپر اللہ نے تجلیات ڈالی تھی اور کتابوں میں لکھتا ہے کہ 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی. 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی اور کوہ طور جل کے کوئلہ ہو گیا، سرما بن گیا. مجھے اللہ نے کوہ طور پہ جانے کی توفیق عطا فرمائی. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں آدمی 2 انگلیوں کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، بالکل بے وزن. جیسے کوئلہ جل کر بے وزن ہو جاتا ہے، پہاڑ کی چٹانیں اس تجلی کی وجہ سے جل کر اتنی ہلکی اور بے وزن ہو گئی تھی. تو پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پہاڑ جل کے کوئلہ بن گیا. کوئی مکان اپنا ہونا چاہیے. بڑی عمر ہو گئی کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے، اب اپنا مکان خریدتے ہیں. ہر بندہ اپنا مکان خریدنا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. مفسرین نے یہاں ایک علمی نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عظمت دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے. اس لیے کہ انسان چیز کو بیچتا ہے تو 2 وجوہات سے. یا تو اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے، پلاٹ خریدا تھا 10 لاکھ کا، اب 90 لاکھ کا بک رہا ہے تو چلو جی بیچ دو. یا پھر انسان حاجت مند ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کی خاطر چیز کو بیچ دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ممکن نہیں ہیں. نہ اللہ کو کوئی حاجت ہے، نہ اللہ کو زیادہ فائدے کی ضرورت ہے. تو اللہ جنت کو کیوں بیچیں گے؟ تو بیچنے کا لفظ اللہ کے لیے، لیکن اس آیت میں تو جنت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دل کو اپنے لیے وقف فرما لیا ہے. اور جو وقت کی جائیداد ہوتی ہے پھر اس کی بیع و شراء کی ایسے اجازت نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا میرے بندو دل تو تمہارا میرے لیے وقف ہے ہی صحیح، اس کی تو بات کیا کرنی، وہ تو ہے ہی میرا. اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچ گئے تھے، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے تم سے خرید لیا ہے. اب انسان کا دل کیسے صاف ہو، اس میں سے ماں سوا کی محبت کیسے نکلے، اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا دل صاف ہوگا، اتنا دل منور ہوگا اور دل سے ماں سوا کی محبت ختم ہو جائے گی. قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط بھیجا ملکہ بلقیس کو تو اس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے روٹین کا جواب دیا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آج اللہ کی محبت کی حرارت دلوں میں موجود نہیں ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. مصوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت پہ یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات. اس دل کو اللہ کی محبت سے پھر بھرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اثرات ہمارے اعمال میں نظر آئیں اور ہم جو نماز پڑھیں اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں. آپ دیکھیے جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، لوگ اس کو ہدیہ بھیجتے ہیں تو گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں. پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہوتی ہے اس کو بھی گفٹ پیک کرواتے ہیں. تو جس طرح لوگ پھلوں کی ٹوکریوں کو بھی گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں، جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے
تو پھر نوجوان سالک اپنی نماز کو محبت کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور محبت کا یہ تحفہ اپنے رب کو پیش کرتا ہے۔ ہم آج نوافل پڑھتے ہیں ثواب کی امید پر، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اتنی 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، تو ہم ثواب کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ والے سواد کی خاطر نماز پڑھتے تھے۔ ان کو نماز پڑھنے کا مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا۔ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے بیٹھ کر جنت کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ اب سوچیں ان کو مصلی پہ کیا مزہ آتا ہوگا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، وہ رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ ہونے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا۔ کتنا ان کو لطف ملتا ہوگا اللہ کی محبت میں اور نماز پڑھنے میں۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، وہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ اگر محبت نہ ہو تو پھر نماز نہیں رہتی، اٹھک بیٹھک بن جاتی ہے۔ ابابیلوں کو بھیجا تھا، ان ابابیلوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی تھیں اور ابرہا کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا تھا۔ شیطان کی مثال بھی ابرہا کی مانند ہے، اور ہمارا دل بیت اللہ کی مانند ہے۔ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے دل پہ قبضہ کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرے بندے تم بھی ابابیل کی مانند اس کے اوپر کنکریاں برساؤ اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اس کو بنا دو۔ پہ دیتا ہے نا، تو پھر گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کا کام ہوتا ہے۔ مالک اس کو کہتا ہے بھئی میرے گھر کو خراب نہ کرنا، صاف رکھنا، اور اگر کوئی کرایہ دار گھر کو گندہ رکھے تو اس کو نکال دیتا ہے۔ اب اللہ نے دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں دے دیا، اور اللہ نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ گھر تو یہ میرا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں تمہارا اختیار چلے گا، تم میرے گھر کو صاف رکھنا، اس کو گندہ نہ ہونے دینا۔ تو دل کو صاف رکھنا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ ہماری ذمہ داری ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح و شام معمولات کے لیے وقت نکالا کریں اور مراقبہ کیا کریں، تاکہ ہمارا دل صاف ہو جائے، ایسا منور ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ ایک مرتبہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ اگر اللہ نے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو ہمارا کام بن گیا۔ انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہے تو یہ معاملہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے دل سنورتا ہے، پھر انسان کے باقی اعضاء سنورتے ہیں، اعمال سنورتے ہیں، اور بالآخر انسان سنور جاتا ہے۔ ہم بھی آج نیت کریں کہ ہم اپنے دل کو سنواریں گے اور اس کو اللہ کی محبت سے بھریں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آج کے دور میں خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، بڑا مکان مانگنے والے بڑے، اچھی گاڑی مانگنے والے بڑے، نوکری مانگنے والے بڑے، لیکن آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی نوجوان تہجد کے وقت میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہو اور اللہ سے کہہ رہا ہو اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ میرے سینے کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو
تو آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں احب اللہ بکل قلوبکم، تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. یہ نہ ہو کہ آدھا دل اللہ کے لیے اور آدھا دل نفس و شیطان کے لیے، نہ، پورے دل سے اللہ سے محبت کرو اور غیر کی محبت کو دل سے نکال دو. بھئی ایک بات بتائیے، آپ کا گھر ہے، کیا آپ برداشت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی غیر محرم آ کر رہے؟ کبھی برداشت نہیں کرتے. جس طرح ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں کوئی غیر محرم آ کر بسے، اللہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ دل میرا گھر ہے، اس دل میں تم غیر محرم کو کیوں بساتے ہو؟ یہ جو محبت کا راستہ ہے یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن جب محبت مل جاتی ہے پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ آزمائش بھی آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی محبت کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے. جس بندے کو بھی اللہ کی محبت میں پریشانی نہیں ہوتی، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے جو حالات بندے پر آتے ہیں تو بندہ ان حالات کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تو بندے کو یہ غم بھی اچھا لگتا ہے. تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. اے اللہ کاش کہ اس محبت پہ وہ مقام بھی آ جائے. میں آپ سے اتنی محبت کروں، آپ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے اس محبت پہ ناز کر رہے ہو. دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. سالک اللہ کو پانے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. چنانچہ کسی شاعر نے فارسی زبان میں عجیب کلام کیا ہے، جان ز تن بردی و در جانی ہنود. اے محبوب آپ نے میرے اندر سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن کے بیٹھ گئے. جان ز تن بردی و در جانی ہنود، دردہا دادی و درمانی ہنود. اے محبوب آپ نے ہی تو مجھے درد عطا کیا اور اس درد کا علاج بھی آپ خود ہی تو ہیں. آشکارا سینہ ہم بے شقافتی، آشکارا سینہ ہم بے شقافتی. اندری ویران پنہانی ہنود. اور آپ نے میرے سینے کو کھول کے رکھ دیا، چیر کے رکھ دیا، اور پھر اس سینے کے اندر آپ خود ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز. اے محبوب آپ نے میرے دل کے ملک کو ناز کی تلوار سے خراب کر دیا. آپ کی محبت سے پہلے میرے دل میں دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت تھی، مخلوق کی محبت تھی. کتنی محبتیں میرے دل میں آباد تھیں، میرا دل ان محبتوں سے آباد تھا. آپ کی ناز کی تلوار ایسے چلی کہ تمام محبتوں پہ چھری پھروا دی. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویران سلطانی ہنود.
اور اے محبوب اس ویرانے کے اندر ابھی تک حکمرانی تو آپ ہی کی ہے، آپ ہی حکمران ہیں اس کے اندر. قیمت خود ہر دو عالم گفتئی. اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ تیرے دل میں نہ کوئی دنیا کی خواہش رہے نہ کوئی آخرت کی خواہش رہے. آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم کی خواہشات کو قربان کرنا لگائی ہے. قیمت خود ہر دو عالم کردئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنود. اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑی سستی قیمت لگائی ہے، میں تو آپ کے وصل کے لیے اس سے بھی زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوں. تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. جب کبھی قبض کی کیفیت ہو نا سالک کے اوپر تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یہ شعر سنانے کا بڑا مزہ آتا ہے. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائے دیوانہ ہے دیوانہ. کاش کہ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا وہ مزہ عطا فرما دے. پھر اس کے بعد دنیا کی مشکلات نہیں رہتی. انسان اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور محبت والا ایسا ایک بندہ اللہ کو بہت محبوب، بہت پسند ہے. وہ جب اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بکھرے بال ہوتے ہیں، کسی دروازے پہ مانگنے جائے تو لوگ فقیر سمجھ کے اس کو دھتکار دیتے، مگر اللہ کے ہاں اس بندے کا وہ مرتبہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ. اگر اللہ پر قسم اٹھا کر کوئی بات کر دے اللہ اس بندے کی قسم کو پورا کر دے. دیکھو ہے بندہ مگر اللہ کے ہاں کیا مقام اس کا بن گیا. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ بندے کی کیا قسمت، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو آج کی اس محفل میں ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد کی زندگی اللہ کی محبت کی تلاش میں گزاریں گے. اس کے لیے ذکر کی بھی کثرت کریں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بھی باقاعدگی سے جائیں گے، بیٹھیں گے، اور ہم دنیا سے منہ موڑیں گے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. اللہ ہمیں اپنی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی جگہ کہ اگر بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہہ دے، اگر انسان پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہہ دے، یہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا اس بندے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر. آپ بھی سب آج ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ
اللہ کا نام کہہ دیجئے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ کتنے پیارے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کا نام لو، اللہ جہنم سے اس محبت کی وجہ سے بندے کو نکال دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، میرے فرشتوں مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو فرشتے اعلان کریں گے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں۔ تو کھرب لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور محبوب کی سنت کے مطابق جو ہے دن رات گزارتے تھے اور اللہ کی محبت میں جیتے تھے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور اللہ کی یاد میں دعائیں کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ہم تو پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزار کے آ گئے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں کہ میرے فرشتوں ان لوگوں نے سچ کہا، یہ پوری زندگی میری یاد میں گزارنے والے لوگ تھے، میرے دیدار کی تلاش میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اب ان کو بلا حساب جنت بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کرنے والوں سے حساب نہیں مانگیں گے۔ بلے شاہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے علاقائی زبان میں، انہوں نے شعر کہا کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، یعنی اگر سفید کاغذ ہو اور میں اس کو جلد بنا دوں تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں کہے گا نا، اس پر تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا، اور اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائی جائے تو یارہ نال حساب نہ ہوندے، تو یار کے ساتھ حساب کرنا بڑا مشکل کام ہو، یار سے حساب کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اگر عام بندہ اپنے محبوب سے حساب نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کا حساب کیسے لیں گے؟ اللہ فرمائیں گے تم مجھ سے محبت کرنے والے تھے، چلو میں تمہیں اسی وجہ سے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ محبت وہ عمل ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو بلا حساب اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بلا حساب بخشش کے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔